میرے اپنے سگے گھر والے بھی میرے خلاف ہو جانے ابھی. I guarantee you this. And that will be the day when I will actually cry real tears because I really want my kids to be in heaven with me, my wife to be in heaven with me. Not a happy place where I am right now. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کیوں تھی؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اس بندے کا جواب آپ نے نہیں دینا. جس کانٹیکس میں اور جس موقع پہ بولی گئی ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. آپ کا وہ ہفتہ روتا رہیں گے آپ ایک ہفتہ پورا کہ جس موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور جس وجہ سے کہا تھا اور جس طریقے سے یہ بات پوری ہوئی ہے. میں آپ کو سورہ حامیم سجدہ سناتا ہوں. آئی تھنک ولید یا اتبا آیا تھا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبے میں. میں آپ کو اگریشن بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. آ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہتا ہے کہ اے محمد, پہلے یہ 11 بندوں کی کاؤنسل بیٹھی ہوئی تھی, 11 بندوں کی کاؤنسل بیٹھی ہوئی ہے کعبے میں. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, آپس میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے. ان میں سے اس ولید نے یا اتبا, I keep mixing these names, okay, یہ اٹھ کے آیا, یہ سردار تھا, he was the chief spokesman, okay, کہتا ہے میں جا کے بات کرتا ہوں محمد سے. آ کے بیٹھا ہے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بالکل آگے بیٹھ گیا اور بڑے پیار سے اچھے لہجے میں بات شروع کی اس نے, اوکے, بڑوں کی طرح تھا تو بزرگ ہی. آگے کہتا ہے کہ ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں, we will give you leadership, you are the chief now, that's our first offer. دوسرا, not only that we are going to make you the chief, we are going to give you the privileges جو کہ پیسوں کی بھی ہوں گی, اور تمہیں عورتیں چاہیے تمہیں عورتیں نہیں ملیں گی. جو ان کے شوق اور جو عیاشیاں تھیں نا وہ اپنی طرف سے کس طریقے سے مہذب بن کے آیا ہوا ہے. تیسرا اس نے کیا کہا؟ تیسرا کہا کہ just in case there is a reason to believe that people are saying that there is something wrong with your head, نعوذ باللہ, تو ہم تمہارا وہ بھی علاج کرا دیں گے. اور اگر تمہارا دماغ ٹھیک ہے, نعوذ باللہ کس ٹون میں بات کرنا شروع ہو گیا, مگر بات تمیز سے کر رہا تھا اپنی طرف سے, بڑا جس طرح بچے کو بتاتا ہے. تو پھر کوئی جن آتا ہے تو ہم کاہن بلا لیتے ہیں, ہم کاہن بلاتے ہیں آپ کے لیے. اپنی طرف سے بڑے شائستہ اور بڑے اچھے اخلاق میں اس نے بچے کو کہتے ہوتے ہیں. اور آفر کیا کر رہا, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کیوں تھی؟ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اس بندے کا جواب آپ نے نہیں دینا, کیونکہ اس بات پہ غصہ میرے رب کو آ گیا. اب اس کی جواب میرا رب خود دے گا. اور یہ ہے شان نزول سورہ حامیم سجدہ کا. اور اب آپ پڑھیں ذرا سورہ حامیم سجدہ, جو کہ جو میں بتاؤں گا ان کو کسی دن. یہ تو میرے ریڈار میں نہیں آ رہے کیونکہ دے آر ناٹ امپورٹنٹ, دے آر نو باڈیز. جماعت اسلامی سے نو باڈی. ابھی میں جب سے منور حسن گئے تب سے مجھے پتا تھا جماعت ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور اب لوگوں کو بھی پتا ہے, فکر نہیں کرے. اللہ نے کس طریقے سے اس بندے کو جواب دیا, کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ حامیم سجدہ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ پڑھنی شروع کر دی. جب آپ یہ واقعہ سیرہ میں پڑھتے ہیں نا, اور وہ بھی اللہ کی طرف سے تفہیم القرآن میں یہ واقعہ, جماعت اسلامی کے بانی کی کتاب میں یہ واقعہ جس طریقے سے درج ہے وہ پڑھتے ہیں, تو عام چھوٹے ایمان کا بندہ بھی بغیر روئے اس 3-4 صفحوں کے پیراگراف سے گزر نہیں سکتا. یہ پورا واقعہ تفصیل سے مودودی صاحب نے ایسے جو میں نے سنایا بہت چھوٹا کر کے سنایا, پوری تفصیل سے انہوں نے 11 بندوں کے نام بتائے, اس کے بعد وہ موٹیو بتایا, میتھڈالوجی بتائی اس بندے کی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات بتائے, پھر جبریل امین کا واقعہ بتایا, پھر اللہ تعالیٰ کی وہ تمام تر جواب بتائے کہ جو ان لوگوں کے لیے بنتے تھے کہ اگریشن میں بتاؤں گا, جتنا غصہ اب ہم نے ہم نکالیں گے, یا رسول اللہ آپ اس وقت غصہ نہ کرنا, ہم کریں گے غصہ اس پہ, ٹھیک ہے. اور یہ اس لیول کے اوپر واقعہ ہے کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ there is so much that these people are missing out on. اور اسی لیے ریاکشن کے طور پہ تھنکنگ مسلمان انہی مولویوں سے دور ہٹ کے
کوئی لبرل ہو جاتا ہے تو کوئی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے تو کوئی غامدی کی طرف بھاگ جاتا ہے تو کوئی القاعدہ کی طرف بھاگ جاتا ہے, کوئی لیفٹ پہ جاتا ہے کوئی رائٹ پہ چل جاتا ہے. اس سینٹرل ڈیفینیشن پہ صحابی کوالیفائی جو نہیں ہو رہے, اس سینٹرل ڈیفینیشن کے لیے ان کو حدیثیں چھپانی پڑی ہیں. ان سینٹرل ڈیفینیشن کو پورا کرنے کے لیے, یہ پلاسٹک کی ڈیفینیشن کو پورا کرنے کے لیے ان کو سیرہ چھپانی پڑی. آپ کیا سمجھ رہے سیرہ کس وجہ سے پاکستانی سیرہ نہیں پڑھتے, نہیں پڑھی انہوں نے. Why do you think سیرہ is not the most widely published book? Because ان کی اپنی ڈیفینیشن ٹوٹ جاتی ہیں اس سے. That is my chief argument کہ یا تو تم ٹھیک ہو یا میرا نبی ٹھیک ہے, یا تو تم سب ٹھیک ہو یا میرا حسین ٹھیک ہے, یا تم ٹھیک ہو یا امام مہدی ٹھیک ہوگا, یا تم ٹھیک ہو یا احمد بن حنبل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں ان سب ہستیوں کے ایک طرف, باقی پورے کے پورے دنیا اسلام ایک طرف ہو جاتی, تو کفار کو تو چھوڑے. میں کیسے چوز کر لوں آپ کی ان ڈیفینیشنز کو؟ what kind of rationale is کہ ہم یا تو علماء کو چوز کریں گے یا پھر حسین کو. آپ لوگ علماء کو چوز کر لیں, میں حسین چوز کر لیتا ہوں, بس اتنی سی بات ہے. کیونکہ کوئی ایک ایسا موقع شیطان جانا نہیں دیتا جہاں پہ یہ آرگیومنٹ نہیں آتا کہ ساحل میاں علماء تو نہیں غلط ہو سکتے تو آپ بھی غلط ہو گئے. بالکل میں غلط ہوں گا, اس مقابلے میں تو میں ہی غلط ہوں گا اگر یہ کرائٹیریا ہے تو. مگر کرائٹیریا یہ ہے نہیں نا. کرائٹیریا یہ ہے کہ یا تو آپ کے علماء ٹھیک ہیں یا میرا حسین ٹھیک ہے. That's it. That is the only argument. حسین علیہ السلام نے کعبے کے باہر کھڑے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو پتا ہے نا کہ میں غلط نہیں ہوں, غلطی پہ نہیں ہوں, میں خطا پہ نہیں ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یا ابن علی تو خطرے میں تو ہے نا, وہ خطرے کا ڈر ہے ہمیں. تو حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سیرہ میں لکھا ہوا ہے, حدیث ہے, ڈائریکٹ سنا رہا ہوں, پڑھیں اس حدیث کو, کہ اگر آپ کو خطا میں یا خطرے میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی ہو تو میرے نانا نے کیا سکھایا آپ کو, کیا چوز کریں گے آپ؟ خطا چوز کریں گے یا خطرہ؟ یہ بس وہ خطرہ ہی تھا جس کو چوز کر کے بیٹھ گئے کہ خطرہ نہ آ جائے ہمارے اوپر, خطا بے شک آ جائے. دس از خطا کس کا؟ کسی کو کسی کی سینیٹری جانے کا ڈر, کسی کو کسی کی ریپوٹیشن جانے کا ڈر اپنی پارٹی میں, کسی کو کسی کا ووٹ چلے جانے کا ڈر, کسی کو کسی کے صحیح ہو جانے کا ڈر کہ میں غلط نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, یہی مودودی صاحب زندہ ہوتے نا, میں دیکھتا کہ ہمارا طیبہ اکیلی کھڑی ہوتی ہیں کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. یا منور حسن بھی زندہ ہوتے تو. جو کلاسیکل چیزیں ہیں نا وہ صرف اسلام سے لینی ہے آپ نے. مسلم, پاکستانی, دیسی, یہ کلاسیکل کا لفظ یوز کرتے ہیں. ہمارا کلاسیکل دین میرے نبی و میرے صحابہ کے اوپر آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے بس. میں اب عبداللہ بن عباس کی حدیث ادھر سنا دوں, آرام سے کہانی پوری رہتی ہے, مگر میں نہیں سنا رہا کیونکہ میں انہوں نے صحابی کو بھی نہیں بخشنا, اور انہوں نے کہنا ہے ساحل ادیم گالیاں دیتا ہے. اس کا گارنٹیڈ دماغی توان درست نہیں. جیسے کہ ان کے پاس سائیکالوجی کی ڈگری ہے, میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, اگلے نتھو بیٹھے ہوئے ہیں, اور سائیکالوجسٹ کو ایک نتھو بتا رہا ہے سر آپ کی نفسیاتی مرض ہے. آپ کو اس لائک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آیا ہوا ہے, بل بلا رہا ہے, اور ڈاکٹر کو دیکھ کے کہہ رہا ہے سر مجھے لگتا ہے آپ کے سینے میں درد ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ جو مشینیں میں نے بجلی کی پکڑے ہیں تیرے مرے ہوئے دل کو زندہ کرنے کے لیے, مگر سر مجھے لگتا ہے آپ کے سینے میں درد ہے, آپ کو دل کا مرض ہے. یہ اس سے بھی زیادہ آئرونک بات ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ جب جہالت نہیں ہوتی تو سب سے جلدی کیا چیز آتی ہے؟ جب جہالت ہوتی ہے, علم نہیں ہوتا, جب جہالت ہوتی ہے تو سب سے پہلے شائبہ علم آتا ہے, آپ کو کانفیڈنس آتا ہے, وہ غطر ایسا کہلاتے ہیں. یہ غطر ایسا کیا مطلب ہے؟ دس از دا ڈیپر لیول آف ایروگینس, یہ کبر ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ میرے ساتھ 80,000 بندہ کھڑا ہے, میں صحیح ہوں, بس یہ میرا کرائٹیریا ہے. میرے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی تو میں صحیح ہوں, یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ اگر میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے صحابی میرے ساتھ اس ٹینسل کے اوپر میں پورا نہیں اتر رہا تو پھر میں ٹھیک نہیں ہوں. اگر میں نے حسین کو اکیلا چھوڑ دیا ہے تو میں ٹھیک نہیں ہوں. میں نے حمیرہ کو بار بار بتایا, حمیرہ جو خاتون ہے میرے لیے نمبر 1 خاتون, نمبر 1 کی اکیلی خاتون ہے, مقابلے میں بھی کوئی نہیں نا جو میں کہوں 2 میں سے 1, یہ 25 کروڑ میں سے 1 ہی خاتون ہے. تو میرے لیے تو وہ ہے نا جو حسینی کام کر رہی. حسین اکیلے ہی ہوتے بس. جیسے کرائٹیریا سمپل ہے, جو اکیلا کھڑا ہے اس وقت وہ ٹھیک ہے, جو جماعت میں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سوری, جماعت ادھر ہوتی ہے اگر ٹھیک ہوتی. سو دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم نور دا لاسٹ ٹائم.
Sir, لیکن I understand today my whole IMS and my source code is buzzing with the fact کہ سر آپ نے جماعت اسلامی کے یا ہر بندے کے ساتھ دشمنی لے لی ہوئی ہے. اور سر میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا. I swear to God, I haven't even begun yet. میرے اپنے سگے گھر والے بھی میرے خلاف ہو جانے ابھی. I guarantee you this. You will see a day, اللہ نہ کرے. میرے اپنے بیوی بچے بھی میرے خلاف ہو جانے ہیں. مگر سٹینسل صرف میرے محمد کا رکھنا ہے. اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینسل کے اوپر ہوں, I don't care who's standing with me or not. The less people I have, the happier I get. یہ میرے نبی اور میرے تمام انبیاء اور ان کے حواریوں کی سنت یہ رہی ہے. حق ہو ہی نہیں سکتا کہ حق میجورٹی میں اور شر قلت میں ہو. ہمیشہ شر میجورٹی میں رہے گا اور حق قلت میں رہے گا. اینڈ آئی نو میرے ڈونٹ آسک می ہاؤ آئی نو بٹ آئی نو اللہ کرے میں غلط ہوں, مگر مجھے کل کو میرے اپنے گھر والوں نے بھی چھوڑ دینا ہے. And that will be the day when I will actually cry real tears because I really want my kids to be in heaven with me, my wives to be in heaven with me. میں حوض کوثر پہ اپنے خاندان کے ساتھ پریزنٹ ہونا چاہتا ہوں, اپنے احباب کے ساتھ پریزنٹ ہونا چاہتا ہوں, پورے کلسٹر کے ساتھ پریزنٹ ہونا چاہتا ہوں. مگر مجھے لگ یہی رہا ہے کہ وہاں پہ اکیلا ہی پہنچوں گا میں. کچھ لوگوں کی قسمت میں شاید لکھا ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو مسائل ہی ایسے ملنے ہوتے ہیں. Not a happy place where I am right now. But that's the choice every Muslim will have to make. جس حالات میں ہم آ چکے ہیں یہ والی چوائس ہمیں لینی پڑے گی. اور there is not a chance کہ میں اپنا نبی اور اپنا رب کسی بھی موقع کے اوپر کمپرومائز کروں میں. there is not a chance. یہ میں پھر بتا دوں, کیا پتا میں کل ہوں یا نہ ہوں. I'm pretty sure my lifespan is واللہ العالم shortest in the people that you know of. So make sure you understand. Do not count people. Only count your prophet, and only count the Sahabi who did whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam did. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہمارا کہ ہم چوز کر سکیں کہ صحیح کیا غلط کیا. There is no way. میں نے آپ کو اس لیے اتنی تفصیل سے آج بات کی ہے, حالانکہ کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس ہے, کہ آپ تھاٹ کو بلڈ کرتے وقت کسی ایسی سائیکالوجی کے تابع نہ ہو جائیں کہ جو میں نے کم از کم یہ جملہ کروڑ دفعہ بولا ہوگا کہ nothing makes the wrong look right. Nothing makes it look more right until a lot of people will start to practice it. زیادہ تر لوگ جب ایک غلط کام کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, نیچے سب کو لگتا ہے کہ یہ کام ہی درست ہے. So just because I'm the only man left does not make me wrong, and I don't care whether people think I'm wrong or right. میری سائیکالوجی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہی نہیں کہ مجھے فکر پڑے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل آپ کو یہ وقت آئے تو اس بارے میں پریشان نہ ہو جانا کہ آپ اکیلے رہ گئے یا رہ گئی ہیں, بلکہ اس بارے میں خوش ہو جانا کہ آپ اکیلے رہ گئے. اوکے, یہ 90% آف دا ٹائم یو ول بی رائٹ اینڈ alone. بہت ریئر اوکیزن ہوگی کہ آپ صحیح بھی ہوں اور آپ کے ساتھ لوگ بھی ہوں. بہت ریئر اوکیزن ہوگی. اوکے, سو بڑا مشکل ہے یہ کریٹیکل تھنکنگ کرنا, آسان کام نہیں ہے. ایسے نہیں ہزاروں کے بیچ شروع ہوتے اور سینکڑوں میں رہ جاتے ہیں. جو شوق سے آئے ہوتے ہیں وہ بھی. It's a disease. Okay, it feels like a disease. It's a curse. It feels like a curse. It's the most painful thing because it hurts. So make sure you write this down somewhere تاکہ آپ کو بھول نہ جائے کہ اکیلے رہنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں غلط ہوں. آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلے گا نا, حسین منی و انا من الحسین. یہ حدیث جس کانٹیکس میں اور جس موقع پہ بولی گئی ہے, اگر آپ کو پتہ چل جائے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, آپ کا وہ ہفتہ روتا رہیں گے آپ, ایک ہفتہ پورا, کہ جس موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور جس وجہ سے کہا تھا اور جس طریقے سے یہ بات پوری ہوئی ہے. سو it is a pretty sad picture in this planet, but trust me, there is no sadness on the day of judgment.
for people who actually, died trying, doing the right thing. Islam is the toughest religion to follow now. That's why you will see Muslim-like creatures, but not Islam. کیونکہ اسلام اتنا ٹف ہو چکا ہے پریکٹس کرنا.